الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ الراد كماله كشف الدجى بجماله أدنى الجميع كساده صلوا عليه وعليه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بچے غیر عالم مظہرے نور خدا لاکی سارا پیر کامل کاملان گنج بخشی آپ کی مشہور ہے سائیں کر کرم کروا کرم کروا کرم رکھ دونوں جہاں میں شرم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور شفیع معظم نور مجسم سیاح مکان سید سودان حامی بے کستان جانے جہانے کائنات بلکہ جانے کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حضرت اسلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین گرامی مرتبت بزرگوں نوجوان ساتھیوں قرآن کریم قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں بات کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہاری اولاد جو ہے تم ان کے حقوق ان کو دو انہیں ان کے حقوق عطا کرو ہم نے پچھلے جمعہ بھی اس پر کچھ گفتگو کی تھی آج بھی ہم وہیں سے گفتگو شروع کریں گے فرمایا یوصیکم اللہ اس میں ایک کتاب تو یہ ہے کہ اولاد کو وصیت کی جا رہی ہے اولاد کی وراثت کے حوالے سے ان کے حقوق کے حوالے سے یہ ڈائریکٹ لفظ جو ہے یہ تو بتا رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے لیکن آگے فرماتی اولادکم اور دوسرا جو قوم ضمیر ہے اس میں بھی ایک معنی ہے وہ معنی کیا ہے وہ معنی یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو جو معاشرے میں ہو رہا ہے ان فتنوں سے بھی محفوظ رکھنا ہے اور ان فتنوں کے مطابق اپنی اولاد کو ڈھالنا بھی ہے
اختیار بھی کرنا ہے، اور جو فتنے پیدا ہونے والے ہیں، جو آ رہے ہیں، ان فتنوں کے خلاف کھڑے ہونے کی قوت بھی عطا کرنی ہے، اور انہیں تعلیم دینی ہے، اچھی تربیت دینی ہے۔ ہم پچھلے دنوں ہم نے یہاں سے بات ختم کی تھی کہ نام رکھنا کیسا ہے اور کون سا نام رکھنا چاہیے۔ تو عرض یہ کیا تھا کہ نام اسلامی ہونا چاہیے، جس کا معنی ہو، جس کا اچھا مطلب ہو، اور اچھا نام رکھنا بھی بابرکت ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا، جس دسترخوان پر احمد یا محمد نام کا کوئی بچہ ہو، اس دسترخوان میں کمی نہیں آتی، اس دسترخوان میں رب برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھو، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور سب کو اور مجھے آواز دی جائے گی، کہا جائے گا یا محمد، یعنی سرکار کو پکارا جائے گا، اور جس کا نام محمد ہوگا وہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، رب کے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو اپنے حبیب اپنے یار کو بلایا ہے، میں نے تو ان کا نام لیا ہے۔ کہیں گے ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم نے سمجھا کہ شاید ہمیں بھی آواز دی ہے۔ تو جب یہ سنیں گے تو رب فرمایا میں نے اپنے حبیب کو بلایا تھا، تمہیں نہیں بلایا تھا۔ وہ کہیں گے پھر ہم چلتے ہیں، رب فرمایا نہیں، اب آ ہی گئے ہو تو واپسی کا راستہ کوئی نہیں، اب تمہارا راستہ جنت ہے، تم جنت کی طرف کوچ کرتا ہو۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ نام نامی اسم محمد اور احمد کی برکت ہے کہ جو یہ نام جس کا ہوگا کل قیامت کے دن بھی اسے یہ شرف بخشا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے اپنا نام یا اپنی اولاد کا نام محمد رکھا، اس کی ان وجہ سے بھی اسے جنت عطا کی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی اولادوں کے نام دشمنان خدا پر نہ رکھے جائیں، جو سرکار کے دشمن ہیں، جیسے بڑے بڑے کفار تھے، ان کے ناموں پر نام نہ رکھے جائیں۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ کیسر جو نام ہے، یہ نام کیونکہ خدا کے دشمن اور سرکار کے دشمن کا تھا اور ایک سلطنت کا نام تھا، فرمایا یہ نام بھی درست نہیں، یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اس نام کا اگر کسی نے کوئی نام رکھا ہو تو اس نام کو فوراً تبدیل کر دینا چاہیے۔ کیوں کہ یہ خدا کے دشمن کا نام ہے، اس لیے اس نام کو بھی رب العالمین نے پسند نہیں فرمایا۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی ایسے نام ہیں، اور بتوں کے نام جس طرح ہیں، فرمایا ان کے نام جو ہیں، ان ناموں کی وجہ سے بھی وہ نام جو بتوں کے ہیں یا کفار کے ہیں، وہ نام بھی اپنے بچوں کے نہیں رکھنے۔ آج تو لوگ ایسا نام ڈھونڈتے ہیں کہ جو نام پہلے ہمارے خاندان میں کسی نے نہ رکھا ہو، ایسا نام ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن خدا کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ تم حمد والے، عبادت والے اللہ رب العالمین کے اور اسماء محمد میں سے کوئی نام رکھو، صحابہ کے نام میں سے کوئی نام رکھو، نیک اور صالحین بندوں کے جو نام ہیں ان کے ناموں کی برکت کی وجہ سے اور ان بزرگان دین کی وجہ سے تم اپنی اولاد کے اچھے اچھے نام رکھو۔ جو نام تم اچھا رکھو گے اس نام کی برکات بھی اسے حاصل ہوں گی۔ یہ نہیں کہ اس نام کی برکتیں انہیں حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ اس نام کی برکتیں بھی انہیں حاصل ہوں گی۔ آپ یہ فرمایا کہ جب تم نام محمد رکھ لو نا تو اس نام کی تعظیم بھی کرو۔
نام جب محمد رکھ دو تو پھر بچے کو اسی نام سے پکارو۔ اور بعض احباب بڑے پیار کے ساتھ خوبصورت نام، اچھا نام رکھتے ہیں، لیکن پیار سے بچے کا کوئی نام اور رکھ دیتے ہیں، تو اگر تو وہ بچہ آپ کا جو نام آپ نے رکھا ہے آپ کے اس بلانے کی وجہ سے وہ ناراض نہیں ہوتا، غصے نہیں ہوتا، اسے برا نہیں لگتا، تو پھر تو وہ نام ٹھیک ہے کہ آپ وہ نیک نام رکھ لیں، اس نام سے پکاریں۔ لیکن اگر وہ برا محسوس کرتا ہے، اس نام سے ناراض ہوتا ہے، چڑ کھاتا ہے، تو پھر اس نام سے بھی قطعاً نہ بلائیں۔ اور میرے استاد ہی تھے، وہ اپنے ان کے والد گرامی جو تھے وہ اپنے بیٹے کو ان کا نام لیتے اور ساتھ صاحب کہتے، مثلا ان کا نام عارف تھا تو کہتے عارف صاحب۔ جب بھی آواز دینی ہوتی تو ان کی جو والدہ تھی نا، وہ ان کے والد کو یعنی اپنے خاوند کو کہتی کہ آپ اسے سر پر چڑھا رہے ہیں، آپ اسے بڑا مزاج عطا کر رہے ہیں، آپ سیدھا عارف کیوں نہیں کہتے؟ آپ آگے سے مسکرا دیتے اور خاموش ہو جاتے۔ جب آپ اسی طرح پکارتے دوستوں کو پتا چلا، انہوں نے کہا کہ عارف تم کے اپنے پیور نا چنگا وقت چڑھایا ہے کہ تین صاحب کہہ کے بلاندے ہیں۔ فرمایا کہ میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ سب مجھے تانا دیتے ہیں، پتہ نہیں میرے والد مجھے ایسا کیوں کہتے ہیں، لیکن جب والد صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے عارف کیوں نہیں کہتے، عارف صاحب کہہ کے کیوں پکارتے ہیں، تو انہوں نے کہا اے میرے بچے، میں نے سرکار کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ اور ان کا ادب کرو، اور پھر فرمایا کہ وَأَكْرِمُوا آبَاءَكُمْ، اور اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرو۔ تو فرمایا اس وجہ سے میں تمہیں عارف صاحب کہتا ہوں۔ اور پھر اس طرح کا نام لینے سے، اس طرح بچے کا نام پکارنے سے بچے کی عزت بھی ہوتی ہے اور اس کی جو تربیت ہے اس پر بھی بڑا بہترین اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نام ہی غلط لیں گے، وہ بچہ چڑچڑا ہوگا، آگے سے وہ ناراض ہوگا، تو پھر اس کی طبیعت پر بھی گہرا اثر پڑے گا، اور پھر طبیعت پر ہی نہیں بلکہ دماغ اور ذہنی توازن پر بھی اثر ہوتا ہے۔ جب آپ اچھے الفاظ سے پکاریں گے، اچھے نام سے پکاریں گے، تو بچہ خوش بھی ہوگا، اس کی طبیعت بحال رہے گی، طبیعت اچھی رہے گی۔ جب طبیعت اچھی رہے گی تو بچے کے جو معاملات ہیں وہ بھی درست رہیں گے۔ تو اس لیے نام جو رکھیں اسی نام سے پکاریں، اور پھر کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی نام ہے، نام جو ہے وہ نام لینے کی کوشش کریں۔ اور مثلا اللہ رب العالمین کے اسماء گرامیہ میں سے کسی کا نام عبد الرشید رکھ دیا جاتا ہے تو لوگ اسے سیدھا سیدھا کہنا خود شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے۔ اور جب سرکار کا اللہ رب العالمین کا نام ہی ہے عبد الرشید، سرکار کا نام ہے عبد العزیز، اور اللہ رب العالمین کی اسماء ہیں عبد العزیز، جب عزیز رب کا نام ہے تو اس نام سے پکاریں گے بھی تو ساتھ عبد ضرور لگانا چاہیے۔ مثلا ہم نام رکھ لیتے ہیں غفار، تو پھر اس کے ساتھ عبد ضرور لگانا چاہیے، عبد الغفار، عبد الغفور، عبد العزیز، عبد الرحیم، عبد المجید، عبد اللہ، عبد الرحمن، یہ نام جو ہیں ان ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اور سرکار کو یہ نام عبد الرحمن اور عبداللہ سب ناموں میں سے زیادہ پیارے تھے، اور پھر سرکار کو یہ نام بھی پیار تھا عبد الحنان اور حمزہ، یہ سرکار کے چچا کا نام تھا، سرکار کو یہ نام بھی بڑا پیارا تھا۔ اور حضرت امام حسن اور حسین کے نام پر رکھنا یہ بھی برکت والے نام ہیں، ان ناموں پر بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی نام کے حوالے سے میرے مرشد گرامی جگر گوشہ حضور شاہ لاسانی پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب المعروف تحویل لاسانی نور اللہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، ان کی اہلیہ بھی ساتھ ہی تھی،
انہوں نے کہا کہ ہمارے پوتا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا نام رکھیں۔ تو آپ نے ایک نام بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے فلاں خاندان کے فلاں فرد نے رکھا ہے۔ دوسرا نام بتایا، انہوں نے کہا کہ فلاں خاندان کے فرد نے رکھا ہے۔ تیسرا نام بتایا تو پھر انہوں نے یہی کہا، آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک ایسا نام بتاتا ہوں جو تمہارے پورے ملک پاکستان میں کسی نے نہیں رکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا پھر بش رکھ لو، گاندھی رکھ لو، تھوڑے کسی ملک پورے ملک پاکستان کے کسی نے نہیں رکھا ہونا۔ میں تمہیں سرکار دے نام برکت والے دسن لیا کہ اے نام رکھو، لیکن تسی اگوں کہتے یا فلانے نے رکھا ہے فلانے نے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اچھا نام ہے چاہے کسی نے بھی رکھا ہے کوئی بات نہیں۔ صحابہ اپنے آباء و اجداد کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کے نام رکھے نہیں۔ حضور کے والد کرام کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو حضور نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور حضور کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے چھوٹے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا۔ اگر یہ نام بڑوں کے ناموں پر رکھنا کوئی برا ہوتا تو سرکار کیوں رکھتے اور سرکار حکم کیوں دیتے؟ لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ نام رکھنا اچھا ہے، اور یہ نام برکت والے ہیں اور یہ نام رکھنے چاہیے۔ تو سرکار نے اس وجہ سے پھر اپنے بیٹوں کے نام اپنے آباء و اجداد کے نام پر رکھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم واحسنوا اسماءکم۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے نام سے، تمہیں تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے تم اپنی اولاد کے نام اچھے نام رکھا کرو۔ اور پھر فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک مروی ہے، فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح۔ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا شخص آتا کہ جس کا نام ٹھیک نہ ہوتا، اس کا مطلب درست نہ ہوتا، تو سرکار اس کے نام کو تبدیل فرما دیتے، اور سرکار اس لیے فرماتے کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے سرکار اس کا نام جو تھا اس کو تبدیل فرما دیا کرتے۔ اور پھر اس حوالے سے فرمایا کہ بچے کا نام اچھا ہونا چاہیے۔ تو جہاں یہ ارشاد فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اولاد کی تربیت جو ہے، نام کے بعد اولاد کی تربیت اچھی انداز سے کرو۔ ہم بات قرآن سے ہی لیتے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ کی والدہ محترمہ حضرت حنہ رضی اللہ عنہا، آپ نے یہ منت مانگی کیا کہ یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اب بیٹا نہیں پیدا ہوا، اب بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ یہ آپ پیدا ہوئے، اور بیٹی کی رب نے ایسی دی کہ جس جیسی اس دور میں بیٹی ہی کوئی نہیں ہے، رب نے ایسی بیٹی عطا فرمائی۔ اب سوچنے پڑ گئی کہ بار الہ تیرا کیا قانون ہے، اب مسجد ہے اس کے لیے خدمت کے لیے وقف کرنا ہے تو وہاں تو مرد حضرات ہوتے ہیں، اب اس کی خدمت کے لیے بیٹا ہوتا تو بہتر تھا، اب بیٹی ہو گئی ہے تو اب کیا کروں، پریشان ہوئی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے حنان، اے میری بندی یہ مت سوچ کہ یہ بیٹی ہے،
بلکہ یہ بڑی شانوں والی ہے، اس کی شان زمانے سے جدا ہے۔ اب تو نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر، آگے کا انتظام و انسلام کرنا ہماری ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ہم پر چھوڑ کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اب آپ نے وقف کر دیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے رشتے میں خالو لگتے ہیں، آپ کو سونپ دیا گیا، آپ کی مداومت میں دے دی گئی آپ کو کہ آپ پرورش کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ نے مسجد بیت المقدس کے قریب ہی جو حجرہ تھا تو اس حجرے میں آپ کا بندوبست کیا کہ آپ یہاں ٹھہرا کریں گے، اور کھانے پینے کا دیگر جو معاملات تھے ان سب باتوں کا خیال رکھتے، اور جب آپ نے جانا ہوتا تو کیا کرتے، آپ دروازہ بند کر پاتے، لیکن ایک دن کسی جگہ چلے گئے تو بھول گئے کہ میں نے تو مریم کو کھانا بھی دینا ہے، اب یاد نہیں رہا۔ اب یہ بات جب دیکھی پریشان ہوئے، فوراً پلٹے، دوڑ کے آئے اس جگہ پر، دروازہ کھولا تو آگے کھانا پڑا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کے لفظ ہیں وَجَدَهَا عِنْدَ رِزْقَ، کہ وہاں یہ قرآن کے یہ مطلق لفظ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رزق عطا فرمایا تھا۔ اور یہ رزق بھی کون سا ہے، اور یہ جو آگے جو لفظ بولتے ہیں نا کہ بے موسم پھل، یہ مفسر کا قول ہے، خدا کا قول نہیں۔ قرآن کے تو مطلق لفظ ہیں وَجَدَهَا عِنْدَ رِزْقَ، کہ اللہ رب العالمین نے رزق عطا فرمایا۔ اور اس لفظ سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج کچھ آباد یہ سوچتے ہیں ہماری اولاد زیادہ ہے، ہمارے بچے زیادہ ہیں، ان کا بنے گا کیا، ان کا حال کیا ہوگا، ہم کھانا یہ کہاں سے لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، بس تم وسیلہ بنو، یہ سارے کام کرنا میری ذمہ داری ہے، رزق عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، میں عطا کروں گا، بس تم نے باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے، وہ آگے کام بھی میں ہی عطا کروں گا، یہ سارے ذرائع اور وسائل میں عطا کروں گا، لیکن تم باہر نکلو تو صحیح، تلاش کرو رزق میں عطا کروں گا۔ اور رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، رزق عطا کرنے والا میں ہوں۔ اگر رزق کے بارے میں اگر کوئی یہ سوچتا کہ بندے بھوکے مر جائیں گے تو آج جہاں پر پاکستان میں جہاں مہنگائی پہنچ چکی ہے بندے سارے مر جاتے، لیکن کوئی مرا نہیں، رب رزق عطا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی پریشان حالات دیکھ کے خودکشی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، کیا تھوڑے سے حالات اس سے برداشت نہیں ہو رہے؟ رب بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ یہ وقت آیا ہے، کیا میرا بندہ صبر سے کام لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ کیا حضرت امام حسین سے بھی کڑا وقت کسی پر آیا ہے؟ اور یہاں تک کہ میرے اور آپ کے لجپال آقا پر تین دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، مطلب کیا کہ گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تین دن فاقے سے رہتی ہیں، لیکن چوتھے دن روزہ بھی ہے، چوتھے دن کھانا آتا ہے، دروازے پر سائل آ جاتا ہے، کھانا اٹھا تو سائل کو دے دیتی۔ یہ حال ہے ان کا، جنہوں نے حکم دیا ہے کہ جن کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کا حکم ہے، لیکن آج ہم انگریز کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ انگریز چاند پر پہنچ گیا ہے، اس نے فلاں کام کر دیا ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے تو شاید بھوکے مر جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بنائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ دین سے دور رکھتے ہیں تو فرمایا کہ دین سے دور نہیں رکھو بلکہ اپنی اولادوں کو دین بھی سکھاؤ۔ اور جہاں تربیت کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا کہ بہترین تربیت کرو۔ دوسری بات بھی ہم قرآن سے ہی لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مائیں کہتی ہیں کہ باپ فوت ہو گیا ہے تو اب ہم بچوں کی ذمہ داری کیسے پوری کریں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی بات ہی کوئی نہیں، یہ سارے کام میں کرنے والا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب نے سنا ہے نام یہ؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، چھوٹی عمر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا اور جس جگہ آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ چھوڑ گئے۔
اور تربیت کون کرنے والا ہے؟ ماں تربیت کرنے والی ہے۔ پتہ یہ چلا گھر کا ماحول اچھا ہو، ماں تربیت اچھی کرنے والی ہو تو بچہ تربیت یافتہ ہوتا ہے، اور جب واپس آئے تو حکم آ گیا کہ ابراہیم جو تیری پیاری چیز ہے اسے میری راہ میں قربان کر۔ اب بیٹے کے سامنے یہ بات رکھی تو بیٹا کہا نا تربیت یافتہ، تو اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی، آپ کے رب کا حکم ہے، آپ اس حکم کو پورا کیجئے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے، انہیں رزق اچھا نہیں دیتے، رزق حرام کماتے ہیں، سارا سال رشوت لیتے ہیں، سال کے بعد بندے حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ارے نادانوں، پورا سال رشوت کے پیسے اکٹھے کرنے کے بعد، سال کے بعد جب رب کے گھر میں طواف کعبہ کرنے کے لیے جاؤ گے تو طواف کعبہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ رب یہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کا حق کھا کے تم میرے گھر میں آ گئے تو معافی مل جائے گی، معافی قطعاً نہیں ملے گی۔ جاؤ جا کے ان سارے کاموں کو پہلے چھوڑو، توبہ کرو، پھر میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہاری توبہ بھی قبول فرماؤں گا، اور جو تم کام کرو گے وہ کام بھی پورا ہو جائے گا۔ لوگ سارا سال رشوت لیتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر سے پریشانی نہیں جاتی۔ پریشانی جائے کیسے؟ دوسروں کا حق کھاتے ہو، خون نچوڑتے ہو، اور پھر کہتے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ تربیت اولاد کی اچھی کرو، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا بھی ہو نا تو وہ اولاد کے سامنے نہ بولیں، اکیلے بیٹھ کے بات کر لیں کہ یہ تمہاری بات مجھے بری لگی ہے، اور پھر یاد رکھو کہ میاں اپنی زوجہ سے جو بات کہے اگر بری لگے تو بچوں کے سامنے نہ کہے، اگر اسے ڈانٹنا بھی ہے، اور بے اولاد جو ہے وہ بھی اپنے والدین کی پاسبانی کرے۔ آپ بھی فرمایا کہ اولاد اگر ماں ان پڑھ بھی ہو نا، اولاد کی تربیت اچھی ہو، بچہ بولتا ٹھیک ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو، بات کسی سے بات کرے تو بولنے والا یہ کہتا ہے بچے کی ماں پتہ نہیں کتنی تعلیم یافتہ ہے، کیوں کہ اس کا بولنا اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، یہ بولتا بڑا خوبصورت ہے، جی کر کے بولتا ہے، ہاں جی کرتا ہے، اور کہتا ہے جی کیا بات ہے، آپ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کوئی کام کہہ دیتا ہے اچھا کام ہے اسے فوراً کر دیتا ہے، تو اس انداز سے کرنا چاہیے۔ اور پھر جب مائیں بچوں کو دودھ پلائیں تو دودھ پلاتے ہوئے بھی ذکر و اذکار کریں، پہلے وضو کرنے کی کوشش کریں کہ با وضو ہوں، اور تلاوت قرآن کیا کریں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے بات ملتی ہے، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ان کی والدہ محترمہ جب آپ کوکھ میں تھے ان کی، تو آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا امام محمد غزالی، چھوٹے بے بھائی کا نام ہے احمد، بڑے کا نام ہے محمد، یہ نام رکھے ہیں، اور قرآن کے دونوں حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، بڑے ہو کے عالم بھی بن گئے۔ لیکن جب عالم بنے اب امام محمد غزالی مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹا بھائی احمد جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، آپ ماں سے شکایت کرتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں تمہارا بھائی نماز نہیں پڑھتا تم ہمیں کہتے ہو، کہا آپ اسے کہا کریں کہ نماز پڑھا کرے، تو فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ چلو نماز پڑھنے کے لیے گئے، پہلے آتے نہیں تھے اب آ گئے، نماز کھڑی ہوئی، نماز پڑھنے لگے، اب امام غزالی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے احمد غزالی کیا کرتے ہیں؟ نماز نیتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اس کی ہاتھ باندھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نماز توڑتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ امتحان تھا، لوگوں نے پھر پہلے سے زیادہ باتیں کی تھی، پہلے آتا نہیں تھا اب آ گیا ہے، آ کے بھاگ گیا ہے۔ جب گھر جاتے ہیں جا کے والدہ سے شکایت کرتے ہیں، ماں آج اس نے یہ کام کیا، پہلے جاتا نہیں تھا اب گیا ہے جا کے یہ کام کیا ہے۔ کہا اے میرے بیٹے بتا تو صحیح تو نے نماز کیوں توڑی ہے؟ وہ بھی صاحب نظر بافت والا تھا۔ کہا جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا، امام کا کام ہے نماز پڑھا رہا تو اس کا دھیان رب کی طرف رہے،
لیکن یہ تو دینی مسائل سوچنے میں لگ گئے، اور مسائل بھی وہ کہ جو عورت کی طہارت کا مسئلہ ہے اس پر گفتگو سوچ و بچار شروع کر دی۔ تو اب والدہ نے تربیت کا انداز دیکھنے کے ساتھ پیارا ہے۔ آپ بیٹے جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں نا تو کسی کی طرف دھیان نہیں کرتے، کچھ سوچتے نہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو نظر اور دھیان قلب و نظر رب پر رہنی چاہیے۔ آج محمد سے یہ کہا، احمد سے یہ کہا، ارے نادان تو نماز رب کی پڑھ رہا تھا یا اس کی پڑھ رہا تھا؟ تو نے بھی غلطی کی ہے۔ ماں کیا غلطی کی ہے؟ تو اس کے دل پر نظر رکھ رہا تھا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے؟ یہ تیری غلطی ہے کہ تو دوسروں کے دلوں کے بارے میں خیال کرتا ہے، سوچتا ہے۔ اور پھر یہ کسی نے کہا تھا نا کہ رندے میں خانہ کے لیے تو دوسروں کو کیوں بولتا ہے، تجھے دوسروں کی کیوں پڑی ہے، تو اپنی دیکھ کہ تیرے پاس کیا ہے۔ تو فرمایا کہ رندے میں خانہ جو ہے اسے دوسروں کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب ماں کا یہ تربیت کا انداز ہے، ماں اس طرح تربیت کر رہی ہے۔ تو خیال یہ کیجئے کہ والدہ جو ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جب بچے کو دودھ پلائے تو کیا کرے؟ سارے خاموش ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ اللہ برکت عطا فرمائے، بولو بولو کی کرے؟ قرآن کی تلاوت کرے۔ حضرت خواجہ مسعود الدین گنج صدر علیہ رحمہ، آپ سب آپ نے سنا ہے؟ سنا ہے؟ بولے پھر سبحان اللہ۔ سنا ہے نا؟ اتنا بڑا نام ہے، جس راستے سے گزرتے ہیں، بازار جاتے ہیں تو لوگ کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر آتے ہیں ماں سے کہتے ہیں والدہ کیا کمال اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، بازار جاتا ہوں تو لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرے دودھ کا کمال ہے جو میں نے تمہیں پلایا ہے۔ کہا والدہ وہ کیسے؟ کہا جب تجھے میں دودھ پلاتی تھی تو پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اس لیے اللہ نے یہ اعجاز عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج ہماری ماں کا جو تربیت کا انداز ہے وہ انداز بدل گیا ہے۔ ماں اٹھتی ہے منہ بھی نہیں دھوتی، پہلے ٹیلی ویژن لگاتی ہے، دیکھتی ہے وہ جو سارا سال نچ نچ کے پھٹے توڑ دیتے ہیں، پہلا انہوں نے تک دیے۔ اور آج یہ انداز بن گیا ہے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ ناچ ناچ کے ٹک ٹاک بنا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بنا کے چڑھا رہا ہے۔ یہ غیرت مند بھائی ہے، اس کی غیرت پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، خود بھی ویڈیو بنا رہا ہے، اسے بھی ناچنا سکھا رہا ہے۔ بھائی کی تربیت کا انداز اس کی غیرت پر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت ایسی ہے۔ اب والدہ نے کہا تیرا نہیں کمال، یہ میرا کمال ہے، میں تمہیں دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، رب کا کلام پڑھتی تھی، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یہ انداز جب ہو نا تو پھر بیٹا بھی فرید الدین ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک بات یہ نصیب رہے، سب سے پہلا جو جمعہ میں نے پڑھایا تھا اس پر ایک ادھار چھوڑا تھا، وہ ادھار کون سا تھا پتہ ہے؟ بھول گئے وہ سارے۔ وہ ادھار یہ تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی کے حوالے سے میں نے بات شروع کی تھی تو جمعے کا وقت ہو گیا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے چھوڑ دی تھی، لیکن آج چھوڑنی، آج وقت اوپر بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا دن کیا کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، زور کے وقت مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، پھر عبادت کرتے رہتے ہیں، عصر کی نماز بھی یہیں پڑھتے ہیں، مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، عشاء پڑھنے کے بعد گھر جاتے ہیں۔ تو کچھ دن گزرے، اب جو تھا نا امام مسجد وہ قاضی بھی تھا، جج کے عہدے پر فائز بھی تھا، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے اب یہ کوشش کی کہ کوئی اچھا رشتہ تلاش کیا جائے۔ اس نے جب تلاش شروع کی تو کوئی اسے اچھا رشتہ نہ ملا، اس نے سوچا کیوں نہ ہو کہ یہ جو میرا مقتدی ہے یہ نوجوان صاحب سیرت ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے اور اس کا جمال حسن و کردار سیرت بھی خوبصورت ہے، کیوں نہ ہو اس سے پوچھا جائے۔ جب پوچھا کہا بیٹا تمہارا گھر ہے؟ کہا مکان میرا کوئی نہیں ہے، اس میں والدین رہتے ہیں، میرا مکان کوئی نہیں ہے، ایک کمرہ ہے۔ کہا چلو کرائے کا مکان لے سکتے ہو؟ کہا جی ٹھیک ہے لے لیتا ہوں۔ کہا اگر تمہاری شادی میں اپنی بیٹی سے کر دوں تو منظور ہے؟ کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی ہے۔
اب شادی ہوئی، اب زوجہ کو گھر لے جاتے ہیں، پہلی رات معاملات کوئی نہیں کرتے، 40 دن تک نہیں کرتے۔ اب اس وقت کے لوگ بھی صاحب نظر تھے۔ اب باپ نے دیکھا، شروع ہوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، اب چہرے سے دیکھا کہ کوئی معاملات ایسے نہیں نظر آ رہے، کس نے حق زوجیت عطا کیے ہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ تو پھر بیٹی سے پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر نے حقوق زوجیت عطا کیے ہیں؟ کہا نہیں۔ اب اتنی بات ہوئی تو بیٹے سے کہا کہ اب اس سے پوچھا، کہا کہ تم نے یہ معاملات کیوں نہیں کیے؟ کہا میری مرضی ہے، میں نے آپ امام مسجد ہیں، پہلے تھا آپ کا میرے ساتھ امام مسجد کا رشتہ، اب ذرا دھیان سے بولنا، اب آپ میرے سسر بھی لگتے ہیں اور سسر کی وجہ سے باپ کا رشتہ بھی بنتا ہے، تو اب تھوڑا دھیان سے بولنا، اب تمہاری بیٹی میرے نکاح میں ہے، اب ذرا غصے سے نہ بولنا۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری بیٹی جو میرے نکاح میں ہے، اب میری مرضی میں جیسی مرضی کہوں۔ کہا اب بات سنو، آپ ہیں قاضی کے عہدے پر فائز، ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ کے پاس کوئی آپ رزق حرام کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں کسی کا، میں نہیں کہتا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی آپ سے انجانے میں یہ بات ہو گئی ہو، آپ نے کسی سے کچھ تھوڑا بہت لین دین کر لیا ہو، تو فرمایا کہ میں پہلے 40 دن اپنے گھر کا اپنے ہاتھوں کی کمائی کھلاؤں گا اور پھر معاملات کروں گا۔ اب جب اتنی طاقتوں کا انتظام ہو تو پھر بیٹا بھی عبداللہ ہی پیدا ہوتا ہے، اور زمانے نے دیکھا کہ اس بچے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سارے کو جدھر ہوگا بس لوٹی جاؤ، کوئی نہیں پتا کہ کدھر ہو رہا ہے، بس کٹھا کرو۔ اے سانو ضرورت ہے کہ رزق ہونا چاہیے، دیماں بھریاں جانیاں چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ حرام دا ہے کہ حلال دا رزق آ رہا ہے، سارا کٹھا کر جانا۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک، آخر اس میں اور بھی بہت سارے بزرگان دین کا نام آتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے نام جن کے سنتے ہیں نا، ان سب کی تربیت ماؤں نے کی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، میرا محی الدین، آپ نام سنتے ہیں، یہ بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں اور ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی عظمت کو ہم دونوں ہاتھ سے سلام کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے تربیت کی ہے، اور جب گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ماں نے 40 دینار دیے اور ان کے اوپر سلائی لگا دی، اور ساتھ یہ کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں گئے، ڈاکو آگے، سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تو ڈاکو آتے ہیں تو پوچھتے تمہارے پاس کچھ ہے؟ نہ بھی بتاتے تو بات تھی، کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا کہ بچے کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئے گی۔ اب اتنا خیال آیا تو کہا ہاں ہے، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سب باتیں ہوئی، سردار آیا، سردار نے کہا بیٹا تم چھپا بھی سکتے تھے، تم سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا۔ کہا پوچھنا کیوں نہیں تھا، میرا رب ہے نا پوچھنے کے لیے، تم نہ دیکھتے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب سردار نے کہا کہ جو بچہ ہو کے جھوٹ نہیں بول رہا اور اپنی ماں کا حکم مان رہا ہے، میں تو اتنا بڑا جوان ہوں، میں اپنے رب کا حکم نہیں مانتا۔ لیکن آج ہمارا بھی یہی حال ہے، اور ہم کہتے ہیں ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ پہلے اپنے رزق پر نظر دوڑاؤ کہ تم انہیں رزق کون سا کھلاتے ہو، جو رزق کھلاتے ہو وہ رزق حلال کا ہے یا حرام سے آتا ہے، کہیں رشوت سے تو پیسہ نہیں آتا۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بہنوں کا اپنی بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حلال کھاتے ہیں، عشر نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کہتے ہیں ہم حلال کھاتے ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کا حق کھاتے رہیں گے آپ رزق حلال نہیں کھا رہے، بلکہ جو رزق آ رہا ہے، جو نوالا اولاد کے شکم میں جا رہا ہے وہ حرام ہے۔ جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے رزق حلال ہی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جو مال ہے آپ کے پاس وہ اس میں سے جب زکوٰۃ نکالیں گے تو پاک ہی تب ہوگا، اور جب فصل کی عشر ادا کریں گے فصل کا تو وہ مال وہ جو اناج ہے وہ پاک ہی تب ہوگا جب آپ عشر ادا کریں گے۔ اور عشر ادا کہاں کرنا ہے کبھی اس پر بات کریں گے۔
جو فرمایا کہ اپنی اولادوں کو عزت جو ہے نا، نوالا جو کھلاتے ہو کھانا وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں۔ اگر نوالا حلال کا ہو تو یہ بھی بڑا اثر رکھتا ہے۔ اور پھر میاں محی الدین کے والے سے میں نے بات کی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بلال حبشی کے نسل سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے پڑھنے کے لیے گیا تو استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، میں نے نہیں پڑھا۔ دوسرا سپارہ شروع کیا، میں نے نہیں پڑھا، حتیٰ کہ 14 سپارے پڑھائے، میں نے کہا میں نے نہیں پڑھا۔ میں نے یہاں سے شروع کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں نے یہاں سے شروع کیا۔ استاد پوچھتے ہیں بیٹا اتنے سپارے تم نے کہاں حفظ کیے ہیں؟ کہا میری ماں 15 سپاروں کی حافظہ تھی، جب وہ مجھے دودھ پلاتی تھی اور جب میں ان کے شکم میں تھا، ان کی گود میں تھا تو وہ روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ 15 سپارے میں نے اپنی ماں کی گود میں سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ تم آج آپ مجھے یہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ انداز ہے ماں کی تربیت کا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بارے میں بھی آپ بات سنتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کی آپ ہسٹری پڑھیں تو ان کی تربیت، ان کی پرورش ان کی والدہ نے کی ہے، ماں نے کی ہے۔ اور ماں اگر ہو تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہو تو اولاد کی تربیت اچھی کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اولاد کا تربیت بھی اچھے انداز سے ہونی چاہیے، انہیں دینی تعلیم دو، انہیں اٹھنا بیٹھنا سکھاؤ، انہیں اسلام کی تربیت کرو۔ لیکن فرمایا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے نا، اور پھر اس سے قبل ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں ماحول اسے بناتا ہے جو بھی بنانا ہے۔ فرمایا کہ کسی کی ماں یہودی ہے یا باپ یہودی ہے تو وہ بعد میں اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بعد میں بناتے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا کسی کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ہوتا فطرت اسلام پر پیدا ہے، لیکن بعد میں معاشرہ بناتا ہے جو بھی اسے بناتا ہے۔ کسی کی ماں مسلمان ہے تو اسے مسلمان بنائے گی، جس کی عیسائی ہے وہ اسے عیسائی بنائے گی، جس کی یہودی ہے وہ اسے یہودی بنائے گی۔ لیکن فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کی تربیت اچھے انداز سے کرو۔ اور پھر بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز پڑنی چاہیے نا، وہ آواز پتہ ہے کون سی ہونی چاہیے؟ وہ آواز اللہ اکبر آزان کی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہاں پر دائی بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، تو اسے بھی کہا جائے کہ یہاں بات نہ کی جائے، جو آواز بچے کے کان میں سب سے پہلے پڑے وہ اللہ کی ہونی چاہیے، آذان کی آواز ہونی چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں اور ماہرین فرماتے ہیں کہ جو آواز بچے کے کان میں سب سے پہلے پڑتی ہے نا، وہ بچے کی آخری عمر تک وہ آواز اس کے ذہن میں گونجتی رہتی ہے، وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ اور پھر فرمایا جب وہ تھوڑا بولنا شروع کرے پہلے اس کے اللہ کا نام سکھاؤ، وہ نام اللہ یہ نام سکھاؤ، اور پھر تھوڑا سا بولنا شروع کرے تو پھر لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب پھر تھوڑا سا اور سیکھنا بولنا شروع کرے درست تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مکمل کلمہ سکھاؤ۔ لیکن آج کیا کا ماحول ہے، ماں کو چاہے کہ بچے کو کلمہ پڑھنا آتا ہے یا نہیں پڑھنا آتا، اللہ کا نام آتا ہے نہیں آتا، لیکن وہ بچے کو یہ کہتی ہے پڑھو سی فار کیٹ، بی فار بیٹ، این فار نوز، یہ پڑھنا آنا چاہیے۔ ماں سن کے بڑا خوش ہوتی ہے، جی میرا بچہ انگلش سنا رہا ہے، یہ تو جسم کے جو جسمانی اعضاء ہیں تو ان کی انگلش کر رہا ہے، میرا بچہ بڑا ذہین ہے۔ ذہین تب ہوگا جب آپ کلمہ اسلام سکھائیں گے، جب کلمہ اسلام سکھائیں گی تو پھر اس کا لاغی تربیت بھی خوبصورت ہوگا، وہ باپ کے آگے نہیں چلے گا، باپ کی اچھی ہو جو ہے وہ اس کا ادب و احترام کرے گا، ماں کا ادب و احترام کرے گا۔ اگر ماں تربیت ہی اچھی نہ کرے تو پھر بیٹا ماں باپ کا ادب کرے گا؟ قطع نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ
جب تم رشتہ تلاش کرو نا تو اچھے خاندان میں رشتہ ڈھونڈو، اسلام کا تربیت یافتہ خاندان میں رشتہ ڈھونڈو، اس کا بھی گہرا اثر پڑتا ہے بچے پر، اور بچے کے سامنے اونچی نہیں بولنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا اس میں باتیں اور بھی بہت ساری ہیں تربیت کے حوالے سے، لیکن ہم تیزی سے گزرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اولاد کی تربیت کرو تو اچھے انداز سے کرو، انہیں کھانا کھلاؤ جو کھانا خود کھاتے ہو، اگر گھر میں کھانا کم ہے تو خود نہ کھاؤ، اپنے بچوں کو عطا کرو۔ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ خود کھا لیتے ہیں، بچے بھوکے مرتے رہ جائیں، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، پہلے کھانا اپنے بچوں کو دو، اور بچوں میں بھی سب سے پہلے بچی کو عطا کرو، جو بیٹیاں ہیں انہیں دو، بیٹوں کو نہیں۔ کھانے کے معاملے میں پہلے ترجیح دو بیٹیوں کو، پہلے انہیں کھانا دو پھر اپنے بیٹوں کو دو، اور بچوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اور کلمہ اسلام سکھاؤ، دعائیں سکھاؤ۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھو، اپنے سے دور نہ رکھو، اپنے بچوں اور بچیوں کے پاس رہو۔ اگر تم اتنی مصروف ہو تو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت اپنی اولاد کو ضرور دیا کرو، آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھا کرو، لیکن جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر لیں ان کے پاس انہیں کوئی زبردست ہتھیار نہ دو جو ان کے زندگی بگاڑ کے رکھ دے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے، بچہ ابھی 10 پاس نہیں کرتا اسے فوراً موبائل پکڑا دیتے ہیں، لا پہلے تیرا بیڑا غرق نہیں ہونا اونٹے ہو جائے گا۔ پہلے تعلیم یافتہ کریں، اپنی منزل رکھیں کہ سامنے کے بچے کو کس منزل پر پہنچانا ہے، اسے بنانا کیا ہے، کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے بھی گاڑی نہیں چلتی، مقصد اور منزل ہونا کہ ہم نے یہاں پہنچنا ہے تو بندہ تب ہی گاڑی پر قدم رکھتا ہے، اس منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جب منزل ہی متعین نہ ہو تو پھر پہنچنا کیسے ہے؟ پہلے منزل متعین کریں کہ میں نے اپنے بچوں کو اس مقام پر پہنچانا ہے، اور پہنچے گا کیسے؟ جب آپ اس کی اچھی تربیت کریں گے، اس کا کھانے پینے کا جو ہے بندوبست اچھا کریں گے۔ جہاں فرمایا نا کہ بیٹوں کو ہنر سکھاؤ، انہیں تعلیم اچھی دو، اور سورہ مائدہ سب سے پہلے سے انہیں سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد انہیں ساتھ ساتھ بنیادی تعلیم کی دینی تعلیم بھی دو، اور دینی تعلیم کو ترجیح دو، بچوں کو سکھاؤ، اور بیٹیوں کو ہنر سکھاؤ، انہیں سلائی کڑھائی سکھاؤ، کھانا پینا سکھاؤ کہ کھانا کیسے بناتے ہیں، اور پھر انہیں اٹھنا بیٹھنا، کسی سے بات کرنے کا سلیقہ سکھاؤ کہ بات کسی بڑے سے کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کسی کو بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے، اور پھر بچیوں کو سورہ نور کا ترجمہ یہ سکھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم وراثت کے بارے میں یا کھانے کے بارے میں، لباس کے بارے میں، سب کے درمیان برابری کرو۔ اور یہاں پر بھی لوگ غلطی پر ہوتے ہیں، جی بابا جی جیوندے میں جیوندے اپنے بچیاں دے دو جو بھی ہے تھوڑے کو، بچیاں جو نا اس کو خالی کر دو، یہ بھی حق تلفی ہے بچیوں کی۔ قرآن نے یہ حصے مقرر کیے ہیں جائیداد میں سے، باپ کی وراثت میں سے آپ اگر جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن گریبان آپ کا ہی ہوگا اور بیٹی کا ہاتھ ہوگا کہ آپ نے میرا حق مارا ہے، حق نہیں دیا، میرا حق بیٹوں کو دے دیا یا فلاں کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا ہے، اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اگر بھائی کھاتا ہے تو بھائی بھی جواب دے ہے، باپ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا جائیداد میں سے، وراثت میں سے، تو کل باپ کو قیامت کے دن پوچھو ہوگی، اسے دینا ہوگا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حصے میں نے مقرر کیے ہیں یہ سب کے برابر کے ہیں۔ اور یہاں کبھی لوگ آتے ہیں، یہ ذہن نشین رہے، اگر جیتے جی آپ وراثت تقسیم کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جیتے جی وراثت نہیں ہوتی، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ جیتے جی اپنی زندگی میں آپ اپنی اولاد کو جو بھی دیتے ہیں یہ ہبہ ہوتا ہے، ہبہ کرنا ہوتا ہے انہیں، یہ وراثت نہیں، وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اور جیتے جی آپ اگر اپنی جائیداد تقسیم کر رہے ہیں تو سب کو برابر کرنی ہوگی، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی۔ یہ نہیں کہ بیٹیوں کو آپ تھوڑا دیں گے، نہیں، جتنا بیٹے کو دیا ہے بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا ہوگا۔ اور مرنے کے بعد تو خود ہی وراثت تقسیم ہو جائے گی، بیٹے کے 2 حصے ہیں تو بیٹی کا 1 ہے۔ اور ایک عورتیں بھی یہاں پر غلطی کرتی کہ ہمارا بھائی اگر ہم نے
اپنی جائیداد اپنے بھائی کو نہیں دی تو ہماری بھائی ناراض ہو جائیں گے، اور جو ان کی گھر والیاں ہیں وہ کہیں گی ایسے ہی آپ زمین اپنی بہنوں کو دے رہے ہیں۔ اور یہ سارا رواج انڈیا سے چلا ہے، ہندوستان سے چلا ہے، کیونکہ وہ یہاں سے گئے تھے تو کافی رسمیں چھوڑ کے وہ ساری ہمارے پاس ہے۔ شادی کے وقت بھی ہم بینڈ باجا بجاتے ہیں، یہ ساری بارڈر پار والوں کی باتیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن سارے کام یہ ہم کرتے ہیں۔ بیٹیوں کی جائیداد وراثت میں حصہ نہیں دیتے، یہ کام ہندو کیا کرتے، کافر کیا کرتے تھے، ہم نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے رسپال آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی۔ ان کا خامد ایک جنگ میں سرکار کا قیدی بن جاتا ہے۔ بس آخری بات کر کے یاد چاہتا ہوں، میں ہو گیا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی بنتا ہے۔ اب بہن کو پتا چلا کہ میرا خامد بھی قیدی بن گیا ہے، اور جس فوج کا قیدی بنا ہے اس کے سپاہ سالار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سرکار ہیں، تو میں جاتی ہوں سفارش کرنے کے لیے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں آئی، سرکار کو پتا چلا کہ حضرت شیمہ آئی ہیں۔ سرکار نے کہا ہے میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں کی ہے؟ تو وہیں سے پیغام بھیج دیتی جو کہتی میں پورا کر دیتا۔ سرکار یہ فرمانے کون کہ جو ہے دشمن کی طرف سے آیا جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن جب آیا ہے تو سرکار نے کہا تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہیں سے پیغام بھیج دیتی تو میں چھوڑ دیتا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مرنے سے پہلے باپ کے انگوٹھے لگوا دیتے ہیں کہ انگوٹھے لگا جائے، آپ کے بعد پتہ نہیں ہماری بہنیں ہمارے ساتھ کیا کریں گی۔ اور یہ بات نصیب رہے کہ جو بہنیں، جو بیٹیاں اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دے جاتی ہیں وہ اپنی اولاد کا حق مار رہی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی نص ہے۔ آپ پڑھیں سورہ نساء آیت نمبر 5 سے لے کر 14 تک پڑھیں، اس میں سب کے حصے بھی مقرر کیے گئے ہیں کہ بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، فلاں حصہ دار جو ہے اس کا کتنے، سب مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آج ہی توبہ کرے، جس نے اپنی بہن کا حصہ لیا اسے واپس کیا جائے۔ جس باپ نے اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیا وہ اپنے بیٹے کو حصہ دے، اور اپنی بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے انہیں حصہ عطا کرے، ورنہ کل قیامت کے دن گریبان آپ کا ہوگا اور حصہ آج اس بہن کا ہوگا، اس بیٹی کا ہوگا۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب احباب کو ان باتوں پہ سنا کے